اب کہانی سنو میں آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی جادوئی لاٹھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور دراز ایک گاؤں میں ایک لڑکا امجد رہا کرتا تھا۔ امجد بے حد غریب اور محنتی تھا۔ امجد کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، پر امجد پہ اپنی بہن اور ماں کی ذمہ داری تھی۔ امجد دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور رات کو بازار میں فروخت کرتا اور اتنے پیسے اکٹھے کر لیتا کہ اپنا اور اپنی ماں بہن کا ایک وقت کا پیٹ بھر سکتا۔ امجد ایک روز لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو کہ ہرا بھرا درخت کاٹ رہا تھا۔ امجد نے یہ دیکھا تو بولا، بھائی آپ کیوں یہ ہرا بھرا درخت کاٹ رہے ہو؟ یہ تو ہمیں سایہ دیتا ہے اور جنگل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ جب میں سارا دن لکڑیاں کاٹ کے تھک جاتا ہوں تو اسی سایہ دار درخت کے تنے کے پاس آ کر لیٹ جاتا ہوں اور مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ امجد کی یہ بات سن کر وہ آدمی ایک دم سے غائب ہو گیا اور اچانک ایک بوڑھا آدمی بن گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ وہ لاٹھی اس نے امجد کو تھمائی اور بولا، بیٹا یہ لاٹھی تم رکھ لو۔ امجد نے کہا، ابا جان مجھے اس لاٹھی کی کیا ضرورت، یہ میرے کس کام کی؟ بوڑھا آدمی بولا، بیٹا یہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ تم جس چیز کا ارادہ کرو گے اور ارادہ کر کے زمین پہ مارو گے وہ چیز یہ لاٹھی تمہارے سامنے لے آئے گی۔ امجد کو انہوں نے سمجھایا کہ اس لاٹھی کا کبھی غلط استعمال نہ کرنا اور لاٹھی سے غریبوں کی مدد ضرور کرنا۔ امجد خوشی خوشی لاٹھی لے کر اپنے گھر گیا اور سارا قصہ اپنی ماں اور بہن کو سنایا اور خوشی خوشی اپنی ماں، بہن اور اپنے لیے لاٹھی کے ذریعے کھانا طلب کیا۔ تینوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور خوب مزے سے سو گئے۔ صبح ہوئی تو امجد کو بوڑھے کی بات یاد تھی کہ مجھے اس لاٹھی سے غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ امجد نے کئی غریب لوگوں کی مدد کی، کسی کو گھوڑا گاڑی لے کر دی تو کسی کی روپے پیسے سے مدد کی۔ امجد کی یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گاؤں میں کچھ عیار و مکار لوگ بھی رہا کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ یہ جادوئی لاٹھی ہم لے لیں اور اس جادوئی لاٹھی سے ایک سونے کا صندوق منگا کر عیش و آرام کی زندگی گزر بسر کریں گے۔ امجد کو انہوں نے اغوا کر لیا۔ امجد سے اس کی لاٹھی مانگی، پر امجد بضد تھا کہ میں یہ لاٹھی نہیں دوں گا۔ امجد نے ڈرنے کے بجائے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بوڑھے آدمی کو بلاؤں اور وہ خود ہی یہ معاملہ سلجھا لیں گے۔ امجد نے اپنے ذہن میں ارادہ کیا کہ بوڑھے آدمی میری مدد کو آؤ اور لاٹھی زمین پہ دے ماری۔ اچانک بوڑھے میاں آ گئے۔ انہوں نے ڈاکوؤں کو بولا کہ بیٹا یہ لاٹھی تمہارے لیے بیکار ہے، یہ صرف ایماندار لوگوں کے ہاتھ ہی کام کر کے دکھائے گی اور اپنا کرتب دکھائے گی۔ تمہارے ہاتھ سے اس میں جادوئی اثر ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس لاٹھی سے غریبوں کے کام آنا سب سے پہلا کام ہے اور تم تو غریبوں کا حق کھاتے ہو اور انہیں بے چین کرتے ہو۔ ڈاکو نے بوڑھے کی یہ بات سنی اور شرم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ امجد نے جلدی سے لاٹھی اٹھائی اور بوڑھے میاں کے ساتھ غائب ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق لیا؟ تو یاد رکھیے بچوں، اچھائی کا ہمیشہ انجام اچھا ہی ہوتا ہے۔